قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والوں تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یہ کہو کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو توجہ اور غور کے ساتھ سنا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں اور بعض اوقات ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اور ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ سامنے والے کے عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اس طرح محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات کسی بھی صحابی کو سمجھ نہ آتی تو ان کا معمول مبارک یہ تھا انتہائی ادب کے ساتھ وہ عرض کرتے رائنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ رعایت فرمائیں، آپ ہماری رعایت فرمائیں اور اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرمائیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ بیان کر دیں۔ یہ صحابہ کرام جب لفظ کہتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہتے ہیں، نیتوں کے اندر کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے اسی لفظ کو کھینچ کر پڑھنا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے رائینا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کی زبان سے بھی واقف تھے، جو یہودی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں، اور جو منافقین تھے ان کی جو نیتیں تھیں ان کے بارے میں بھی آپ واقف تھے کہ وہ کس انداز کے اندر یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی رائینا، چرواہے کو کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ اسی لفظ کی آڑ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چرواہا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اجازت طلب کریں کہ جو شخص یہ لفظ کہہ کر آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، میں اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دیتا ہوں۔ ابھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ کہ جس کے معنی کی آڑ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہوں، اور جس کی آڑ کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے مطالب نکال رہے تھے اور اہانت کا پہلو موجود تھا، ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر 2 معنی تھے، ایک ادب والا معنی اور ایک گستاخی والا معنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایسا لفظ بھی ادا کرنے سے منع کر دیا کہ جس لفظ کی آڑ کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لفظ بھی پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ لفظ ادا کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور پھر اس کے مقابلے میں کیا جملہ کہنا تھا، کیا لفظ کہنا تھا، وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا،
کہ اگر حضور کی بات کوئی سمجھ نہ آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسمعوا، کہ غور سے سننی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اب رائنا لفظ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے انظرنا، کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے ادب کے اندر، تمہارے احترام کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ میرے حبیب علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن پاک کو نازل کیا، اور صحابہ کرام کے عشق و محبت کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا کہ اس کے بعد جو ہے یہ جملہ، یہ لفظ بیان ہی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، بلکہ میں نے ایسی حدیثیں پڑھی ہیں کہ اگر کسی صحابی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو مسئلہ پوچھنے سے جانے سے پہلے وہ کوئی چیز صدقہ کر کے جاتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، کہ اقبال نے کہا تھا کہ نفس گم کرتا می آین جنید و با یزید اینجا، یہ بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نادک تک، کہ عرش اللہ سے نیچے جو ہے کائنات کے اندر سب سے عظیم ادب کی جگہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ عزت بخاری کا شعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر ایڈ کیا، اور اپنی عقیدت اور محبت کا انداز اس طرح بیان کیا کہ نفس گم کرتا می آین جنید و با یزید اینجا، کہ اس بارگاہ کے اندر جو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں تو سانسوں کی آواز بند کر دیتے ہیں، حضرت با یزید بستامی تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسوں کا شور آ جائے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے طبیعت اور مزاج کے اوپر جو ہے وہ گراں گزر جائے اور میرے زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں۔ ہمارے تو ائمہ کا عقیدہ یہ تھا، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 سال تک سرکار کے روضہ پاک گنبد خضرا کے سائے کے نیچے جو ہے حدیث پاک پڑھائی ہے، اور پڑھانے کا انداز اس طرح تھا، اتنا پیارا انداز تھا، اتنی پیاری محبت تھی، اتنا پیارا ادب تھا۔ جب حدیث پاک پڑھاتے اگلا صفحہ آ جاتا، اگلا ورقہ الٹنا ہوتا تو اتنی نرمی کے ساتھ، اتنی آہستگی کے ساتھ اس طرح وہ آگے صفحہ اور ورق پلٹتے کہ اس ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہ ہوتی، کہ کہیں اس صفحے کی آواز پیدا ہو اور حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر گراں گزر جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضور کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ اگر حضور وضو فرماتے، صحابہ کرام وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن وہ آپ پھینکتے تھے تو صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اگر کسی صحابی کو مائع مستعمل نہ ملتا، حضور کے وضو کا پانی نہ ملتا، اگر حضور کا لعاب دہن نہ ملتا تو حدیث کے اندر آتا ہے دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مل کر اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے تھے صرف برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میرے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے۔ آج 1400 سال کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، جالیوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیتے ہیں، اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ کر کے شرمندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کون سا منہ آپ کو دکھاؤں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں، نظر فرما دیں، توجہ فرما دیں، نکاح فرما دیں، نظر فرمائیں اور میرے اوپر
پر جو ہے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ عقیدت ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایسی ایسی عقیدت کے مناظر دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ جب وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اپنی کوہنیوں کے بال سرکار کے روزے کے سین کے اوپر سین سے گزر کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا ادب ہے، احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے ادب کر کے دکھایا، اور آج تک امت مسلمہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کر رہی ہے۔ سامعین محترم، چاروں ائمہ کا یہ فیصلہ ہے، چاروں ائمہ کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ شخص توبہ بھی کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں، جو کہتے ہیں قبول ہے وہ کہتے ہیں کہ تو قتل اس کو پھر بھی کیا جائے گا، توبہ کا معاملہ اور اس کا اور اللہ کا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ دیکھیں جو حضور علیہ السلام نے تم دشمن آتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھا دیتے ہیں، دشمن آتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا دیتے ہیں، یہ آپ رحمت للعالمین تھے، یہ آپ کا اخلاق کریمانہ تھا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں ہم کون سا ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں؟ اب ایک طرح حدیث نہ پڑھیں، اب باقی بھی حدیثیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک عورت نے جب حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں گستاخی کی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس عورت کے دانت توڑ دیے اور فرمایا تو ہوتی کون ہے، میرے نبی کے بارے میں جملہ کہنے لگی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یمن کے اندر ایک قاری تھا، جب وہ قرآن پڑھتا، جب بھی قرآن کھولتا، جب بھی نماز پڑھاتا، سورہ آباسہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا اور فرمایا تو کیوں اس کے اندر یہی تلاوت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا تو عمر فاروق کی تلوار باہر آتی ہے، اسی وقت اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو میرے نبی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان محبت اور راز کی باتیں ہیں، تو اس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہا ہے۔ ایک منافق شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے فیصلہ کر دیا کہ یہودی کے حق میں جب فیصلہ کیا تو نام نہاد جو مسلمان تھا وہ حضور کا فیصلہ رد کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھیں جی کہ یہ فیصلہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ عمر فاروق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ اندر تشریف لے کر گئے، تلوار لے کر آئے اور اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا، منافق کا سر، نام نہاد مومن مسلمان کا سر وہ قلم کر دیا اور فرمایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار اسی طرح اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا فلاں عورت نے میری گستاخی کی ہے، کون جا کر بدلہ لے کر آئے گا؟ آپ اٹھتے ہیں اور جا کر اس کا سر قلم کر کے حضور کی بارگاہ میں قدموں میں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم زندہ ہوں اور آپ کی گستاخی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے سامنے مالک بن نویرہ وہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس نے حضور کے بارے میں سخت جملہ کہہ دیا، کہا صاحبکم، یہ تمہارے ساتھی نے یہ بات کہی ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت ہارون رشید حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے، امت کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام امت کو اس کے بارے میں بدلہ لینا چاہیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا تو ہارون رشید کہنے لگا اگر لوگ کمزور ہوں، اگر لوگ کمزور نہیں رہتے، اگر لوگ کمزور ہوں بدلہ نہ لے سکیں تو کرتے آواز جاندی تھی، اگر لوگ کمزور ہوں بدلہ نہ لے سکے پھر کیا کریں؟
پھر کیا کریں؟ اگر لوگ کمزور اور بدلہ نہ لے سکے پھر کیا کریں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ما بقا امت بعد شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کو جب گالی دے دی جائے اس کے بعد امت اگر بدلہ نہ لے سکے پھر ان کے زندہ رہنے کا حق ہی موجود نہیں، کہ دو ہی باتیں ہیں، یا دنیا کے اندر حضور کا گستاخ زندہ رہے گا یا حضور علیہ السلام کا غلام زندہ رہے گا۔ حضور کے غلام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کر دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے غلام اس کو برداشت کر دیں؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، فیصل آباد کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کل جو ہے وہ جیلم کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبوت سے نیچے ان کی ٹانگ ہی کھڑی نہیں ہوتی، اس سے نیچے جو ہے ان کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، کہ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کر کبھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا انہوں نے؟ اور پورا میڈیا، کسی میڈیا نے اس بات کو نشر نہیں کیا، اور اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں کسی نے بھی ان کو اس بات کی مذمت نہیں کی، اور بڑے بڑے وہاں پر آستانے ہیں، بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرے سامنے پہلے ایک روایت آ گئی، ایک شخص کو حضور علیہ السلام خواب کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، جس وقت کربلا کا منظر ہو رہا تھا، بڑی توجہ والی بات میں کرنے لگا، جب کربلا کا منظر ہو رہا تھا میں نے یزید کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے، تو آپ مجھ سے چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زندگی کے اندر تیرے ہوتے ہوئے میرے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا اور تو خاموش رہ گیا، وہاں پر خاموش رہا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم القیامہ، اب تو یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے حضرت امام حسین میرے نواسے کا ساتھ نہیں دیا؟ تو جملہ تو بولتا، تو مذمت تو کرتا، تو نے مذمت بھی نہیں کی، تو نے حضرت امام حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی کمزور ہو چکے ہو، کبھی فرانس کے اندر گستاخی ہوتی ہے، کبھی ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوتی ہے، کبھی جرمنی کے اندر گستاخی ہوتی ہے، ہم کوئی دور کی باتیں نہیں کر رہے، یہ لاہور ہے، میانی قبرستان ہے، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک موجود ہے وہاں پر۔ ایک وقت تھا جب راجپال نے حضور کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو ایک نوجوان لڑکا جسے غازی علم الدین شہید کہتے ہیں، آپ اس کو کافر کردار تک پہنچاتے ہیں، اور جس وقت سزائے موت تھی تو آپ نے اس وقت حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہ واقعات بڑے لمبے واقعات ہیں، غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیں کہ وقت کا گورنر سلمان شیطان تاثیر ہم اس کو کہیں گے، کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قانون کو کالا قانون کہا تو اس وقت ممتاز حسین قادری جو ہیں انہوں نے اس کو اسی وقت کو حصار مارکیٹ کے اندر 27 گولیاں مار کر قتل کیا۔ حاجی فضل کریم صاحب وہاں پر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈیالہ جیل کے اندر کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، چھوٹا سا تیرا بچہ ہے تو تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 12 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے، اس کوٹری کے اندر میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، کہ حضور علیہ السلام کی ذات کوئی عام ذات نہیں، ایک ملک ہے جس کا نام ہے خراسان، وہاں کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا، میں آپ کو بڑی توجہ والی بات کرنے لگا، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو ہے جب اس نے اپنی بہت بڑی فوج دیکھی کہ اتنی فوج اللہ نے مجھے دی ہے، اتنی فوج اللہ نے مجھے دی ہے، تو اس نے کہا کاش میں نبی پاک کے دور میں ہوتا، کاش میں نبی پاک کے دور میں ہوتا، اور جتنی یہ ساری فوج ہے نا میری، یہ ساری کے ساری نبی پاک کی مدد کے لیے لگا دیتا، حضور کی خدمت کے لیے لگا دیتا، ساری فوج حضور کی جو ہے خدمت کے اندر لگا دیتا۔ تو جس وقت وہ فوت ہوا تو خواب کے اندر کسی نے دیکھا، علامہ نبہانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، کسی نے خواب کے اندر بادشاہ سے پوچھا بتاؤ اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہا میرا عمل کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کرنی ہے،
اللہ کے نبی کی مدد کرنی ہے، اور میں نے یہ نیت کر لی تھی اگر حضور کے زمانے کے اندر ہوتا تو میں اللہ کے نبی کی حفاظت کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کے بدلے میں میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میں نے حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ کجاوے کے اندر حضور علیہ السلام کو اونگ مبارک آئی، تو اسی وقت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آ کے نا سر مبارک اس طرح پکڑ لیا، حضور علیہ السلام اس طرح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قتادہ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی، یہ نہیں کہا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ کا سر پکڑا ہے، یہ جملہ نہیں کہا، ادب کی بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے سر مبارک سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے آپ کے سر مبارک سے برکت حاصل کرنے، یہ جملہ یاد رکھیں، برکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ جو بندہ حضور کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے پورا الحمدللہ قرآن پاک پڑھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو مقام ایسے ہیں، قرآن پاک کے اندر دو مقامات ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے بارے میں قرآن نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ کہ دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ کوئی چاند کی طرف چہرہ کر کے تھوکے گا تو چاند کی کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، وہ تھوک اس کے اپنے چہرے کے اوپر آ کر پڑتا ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کرتا ہے اور تھوکنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے اس کا اپنا ہی چہرہ گندا ہے۔ عربوں کے اندر ایک جملہ مشہور ہے، بزرگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، عرب لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں طیبوا افواہکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے منہ کو خوشبودار بناؤ حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھ کر، حضور کے اوپر درود پاک پڑھو اور اسے اپنے منہ کو خوشبودار بنا دو۔ اقبال تو یہاں تک کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلام، ہزار بار بشویم، ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو میں مشک اور عنبر کے ساتھ دھو دوں، ہنوز نامے تو کم گفتن کمال بے ادبیست، ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لوں تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلام، ہزار مرتبہ اپنے چہرے کو اپنی زبان کو مشک اور گلاب کے ساتھ غسل بھی دوں، پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لوں تو پھر بھی یہ بہت بڑی جو ہے میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ تو ادب والے لوگ ہیں، یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ تو عقیدت والے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر ایک شخص نے حاجیوں کا قافلہ روکا اور ان کو مارا، ان کی خواتین کو مارا، ان کا سامان لوٹا اور وہ کہنے لگا کہ رجی نالڈ اس کا نام تھا، اور وہ کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو، تم بڑا کہتے ہو ہمارے نبی ایسے ہمارے نبی ایسے ہیں، بلاؤ اپنے نبی کو مدد کے لیے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ رجی نالڈ نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹ کر یہ کہا کہ تم اپنے نبی کو بلاؤ کہ تمہارے نبی آ کر تمہاری مدد کریں۔ جس وقت کا بادشاہ تھا اور غیرت مند بادشاہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آج کے حکمرانوں کی طرح کہ ہمیں فرانس جو امداد دیتا ہے وہاں پہ کیا بات کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو اسی وقت سلطان نے قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کروں گا۔ اسی وقت فوج لے کر اس طرف چلا گیا، راستے میں خیمے لگاتا چلا گیا، کبھی نیند آتی تھی تو خیمے کی چوب کے اوپر اپنا سر رکھ کر جو ہے وہ تھوڑی سی اونگ کر لیتا تھا۔ جس وقت وہاں پر جا کر اس نے رجی نالڈ کو پکڑا تو میں یہ سارا حوالہ جات سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس نے سلطان
سلطان نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، تو اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ سمجھتا ہے اور تو یہ کہتا تھا کہ اپنے نبی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے انگلستان کے جتنے شہزادے تھے ان تمام کو لائنوں کے اندر کھڑا کیا۔ سلطان نے شاہ گامے کو اپنی کرسی کے اوپر بٹھایا اور ایک انگریز تھا نائٹس، اس کو اپنے پیالے کے ساتھ پانی پلایا، لیکن جس وقت رجی نالر کی بات آئی تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خون کے اندر وہ گردش آتی ہے اور اسی وقت آگے بڑھ کر کہا کہ تو کتا ہے اور تو یہ کہتا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ اور آ کر تمہیں یہاں پہ بتائیں، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، محمد عربی نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے۔ محمد عربی نے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو آج دیکھیں وقت کے وہ بادشاہ تھے، وقت کے وہ حکمران ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کی بات ہے، وقت ہو چکا ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ قاضی وقت جو تھا نا، اس کی عدالت کے اندر، قاضی حمید الدین تھا، اس کی عدالت کے اندر یہ فیصلہ چلا گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، کئی مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا، عمر بن عبدالعزیز، آپ سے کسی نے کہا جو شخص نبوت کا دعویٰ کریں تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ہمارے علاقے میں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا تو نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، تو آ کر نبوت کے بارے میں دلیل اس سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا بندہ اس سے دلیل طلب کرے، اس کا دلیل وہ بھی اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے فیصلے کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الف ثانی، میں نے تفسیر میں آپ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر، تفسیر کی میں بات کرنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت علامہ آلوسی تک پڑھ کر دیکھ لیں۔ فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر بدر الدین عینی تک آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ تصوف کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت غوث پاک اور آج تک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ جو ہے کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، کوئی حدیث کی کتابوں میں حضرت امام احمد بن حنبل سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک دیکھ لیں کہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، تصوف کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ہر امام نے یہی لکھا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر جب بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، عدالت کے اندر بات چلی گئی، وہ بندہ بڑا پاپولر تھا، بڑا جو ہے اس کا نام تھا، تو وقت کے قاضی کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ وقت کا قاضی نے کہا کہ میں بادشاہ وقت سے پوچھتا ہوں، اکبر بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ، ہر بندہ جانتا ہے اکبر بادشاہ کے بارے میں، اکبر بادشاہ تھا اس وقت جس نے لادینیت کی انتہا کر دی ہوئی تھی، لیکن جب یہ مسئلہ آیا نا، اس نے کہا اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا اس کا سر ابھی فوراً قلم کر دیا جائے۔ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے اکبر بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر تھا، میرے سامنے اکبر بادشاہ کو لایا گیا، میں نے اس سے پوچھا بتا اللہ نے کس عمل کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کیا، اس نے کہا کوئی عمل نہیں تھا، صرف حضور علیہ السلام کی عزت کے اوپر پہرا دیا تھا، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، حضور پہ اس کے بعد درود پاک کی برکت مل چکی تھی، میں اس کے بعد ہر وقت سرکار پہ درود پڑھا کرتا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آج اگر جس کا دل میں وہی بات کر رہا ہوں، میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پتھروں کو بھی پتا ہے حضور آخری نبی ہیں،
اس دن میں نے درس دیتے بھی کہا تھا، پتھروں کو بھی پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اگر اس سے پہلے آسیہ ملعونہ جس نے حضور کی گستاخی کی تھی اور ایک جماعت نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اگر اس عورت کو لٹکایا ہوتا تو آج دوبارہ فیصل آباد کی ملعونہ کی جو ہے وہ جرت ہی نہ ہوتی کہ یہاں پر آ کر گستاخی کر دی جائے۔ گستاخی یہاں پر کرتے ہیں تو سارا درد یورپ کا ان کا ٹھہر جاتا ہے کہ جی ان کو بلاؤ جی ہمارے ملک کے اندر، ہم اس کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دیتے ہیں اور ہمارے حکمر راتوں رات اس کو جو ہے یہاں سے باہر کے ملکوں کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اور یہ مسئلہ اس طرح نہیں رکے گا۔ یہ مسئلہ اس وقت قابو آنا ہے جب وقت کے حکمران اپنے آپ کو نام نہاد عاشق رسول کہنے کے بجائے عملی طور پر آگے آئیں، اور جو حضور علیہ السلام کے بعد اعلان نبوت کرتے ہیں ان کو اسی وقت جو ہے وہ پھانسی دی جائیں۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نورانی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب قادیانیوں کا مسئلہ آیا تھا، یہ بزرگ موجود، ہم تو بچے ہیں، تو بھٹو نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ مدرسوں کا معاملہ تھا، مسجدوں کا معاملہ تھا ختم نبوت کا، اور آپ اس کو اٹھا کر جو ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر لے آئے، اتنی جانیں چلی گئی ہیں، اتنا نقصان ہو چکا ہے، کیا لینا ہے اس مسئلے سے؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ٹھیک، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی کرسی لگی ہے وزیر اعظم کی، اگر کوئی شخص ابھی آئے اور اس دوسری کرسی یہاں پر لگائے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھٹو کہنے لگے وہ بندہ پاگل ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن چکے ہیں، آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کذاب دجال جو ہے وہ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، تو ہم اس کو پاگل کہتے ہیں، ہم اس کو باغی کہتے ہیں، ہم اس کو دین کا بھی غدار کہتے ہیں، پاکستان کے قانون کا بھی غدار کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھٹو نے کہا کہ ہاں تیری بات اب مجھے سمجھ آئی ہے، اور جس وقت سائن کیے تو بھٹو نے کہا تھا میں اپنی موت کے اوپر سائن کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قادیانی لابی جو ہیں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو پھانسی دی ہے۔ خیر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے قادیانیوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ امریکہ تک جو ہے اپنی اپروچ کرتے ہیں اور وہاں تک جا کر کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، مسلمان یہ کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، بچوں سے یہ کہتا ہوں، بزرگوں سے، بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را ہر چیز کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی ناموس رسالت کے اوپر سمجھوتا کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی ذات پہ سمجھوتا کرنا ایمان کے اوپر سمجھوتا ہے۔ آپ بھوک برداشت کر لیں، پیاس برداشت کر لیں، ہمیں نہ جرمنی کی نیشنلٹیاں چاہیے، نہ انگلینڈ کے ویزے چاہیے، نہ یورپ کی کوئی جو ہے ان کے پروٹوکول چاہیے، ہمیں آج بھی پتھروں کے زمانے کے اندر جانا ضرور ہے، منظور ہے۔ آج ہمیں بھوک برداشت کرنا منظور ہے، ہمیں نہ ان کے انٹرنیٹ چاہیے، نہ ہمیں ان کی بجلی چاہیے، نہ ہمیں ان کا سوشل میڈیا چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کو صرف چاہیے تو محمد عربی کی ذات چاہیے، محمد عربی کی غلامی چاہیے، محمد عربی کا کلمہ چاہیے۔ جو بندہ حضور کا غلام ہو جاتا ہے، تو کسی نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے تو دنیا کے امام تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج میں مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی ذات کے اوپر اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتا، اٹھا ہوا جملہ برداشت نہیں کر سکتا، اٹھی ہوئی آنکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری ماں نے ہمیں خالص دودھ پلائے ہیں، گود کے اندر بچہ بھی ہوگا، اگر کوئی بڑا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، حضور کی عظمت کی بات کرے گا، تو چھوٹا سا بچہ بھی اسی وقت ہاتھ کو بلند کر دے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ یورپ کہتا ہے میں نے سارا شام تباہ کر دیا، سارا عراق تباہ کر دیا، سارا بوسنیا تباہ کر دیا، سارا یمن تباہ کر دیا، مسلمانوں کی میں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلا دی، بے حیائی پھیلا دی، عریانی پھیلا دی، لیکن مسلمان پھر بھی جب ان کے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے نبی کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہم سلام پیش
پیش کرتے ہیں اپنے بزرگان دین کی فکر کو, ان کی عقیدت کو, ان کی محبت کو. انہوں نے بچپن ہی کے اندر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بچے نعرہ لگانا ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے, یا حبیب اللہ کا نعرہ لگانا ہے. جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے, عالم بنتا ہے, پھر بعد میں دلائل دیتا ہے یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے. لیکن ہمارے بزرگان دین نے یہ سمجھا دیا, بچے یا رسول اللہ کہنا, یا حبیب اللہ کہنا, یا خاتم النبیین کہنا, یا خاتم المعصومین کہنا. اس لیے کہ جب قبر کے اندر جانا ہے تو قبر کے اندر کسی چیز نے کام نہیں آنا, اگر کام آنا ہے تو محمد عربی کی غلامی نے کام آنا ہے. پورا مہینہ میں تقریر کی, آخر میں بھی روزے دے چاہ ہوں, تسی نعرہ لانا ہے, میں نعرہ مارا, نعرہ تکبیر. پیچھے ویکو نا, یہ بندے ویکھن دے پتہ نہیں اندر کی ہوندے ہیں, تسی بھی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت. اس طرح 2 مرتبہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت. سامعین محترم, بات مکمل ہو چکی, وقت بھی ہو چکا ہے. اعلان یہ 4-5 جمعے یہ کیا گیا ہے کہ اس مسجد کی ہم نے تعمیر کرنی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ضرور کرنی ہے. سارے یہاں پہ بزرگ موجود ہیں اور ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا حصہ ڈالا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا موٹا میں نے